السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ حضرات نے جو ہمارے پاس دینی اور شرعی مسائل بھیجے ہیں، جی ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جو ہمارے پاس آج مسائل بھیجے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ بھائی محمد خالد صاحب نے یہ بھیجا ہے ڈی خان موضع خطی سے۔ پوچھتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے لیے مسجد کے اندر جائے اور امام جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہو، اب رکوع مل جائے تو آدمی جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے، اگر رکوع نہ ملے تو رکوع کے بعد جب امام سجدے میں چلا جائے امام کے اٹھنے کا انتظار کیا جائے یا اب جماعت کے ساتھ آدمی مل جائے اور نماز پڑھ لے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ امام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو رکوع مل گیا تو آپ کو یہ رکعت بھی مل گئی ہے، اگر آپ کو رکوع نہیں ملا تو آپ جو ہیں اب بھی نیت کر کے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں، کیونکہ آپ نیت کر کے جب جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو آپ کو سجدے ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا نیت کر کے جماعت کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے۔ اگرچہ یہ رکعت آپ کو نہیں ملے گی لیکن آپ کو جو سجدے آپ نے کیے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے قاری شوکت صاحب نے ضلع بکھر سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر عورت حاملہ ہو تو کتنی مدت تک خاوند کو اس کے ساتھ جماع کرنے کی اجازت ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ عورت اگر حاملہ ہو تو شرعاً جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے اس سے جماع کرنے کی، یعنی شریعت کے اندر کوئی 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد یا 8 ماہ کے بعد کوئی رکاوٹ یا ممانعت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ نے کسی ماہر ڈاکٹر کو نرس کو دکھایا اور اس نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے ذرا پرہیز کریں، وہ الگ بات ہے، ورنہ شرعی طور پر جو ہے پرہیز کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ کی وہ بیوی ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جب تک چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ بھیجا ہے ہمارے پاس ایک بھائی نے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کون لوگ ادا کریں گے اور صدقہ فطر کن کو دینا ہوگا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، یعنی جن کے پاس نصاب برابر ہے، یعنی 40,000 50,000 کی مالیت ان کے پاس موجود ہے نقدی کی شکل میں یا سونے چاندی کی شکل میں، تو زکوٰۃ کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ سال بھر اس کے پاس ہوں، لیکن صدقہ فطر کے لیے یہ حکم بھی نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس اتنے پیسے اس رمضان المبارک کے ایام میں عید الفطر سے پہلے موجود ہوں تو اس آدمی پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ اور پوچھا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کی مقدار اگر آپ گندم کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیں تو اس کی مقدار جو ہے وہ 2 کلو 2.25 کلو گندم ہے، اور اگر آپ جو کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے یا کھجور کے ذریعے ادا کرنا چاہیں تو اس کے لیے پورا سا ہوتا ہے، اور سا کی مقدار تقریباً جو ہے 4 کلو کے قریب ہے۔ آپ جو ہیں یہ چیزیں اگر نہ دیں، ان کی قیمت دے دیں تو آپ کے لیے ان کی قیمت دے دینا بھی شرعاً جائز ہے اور درست ہے، آپ ان کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی قیمت کا، گندم کی قیمت کا تو اندازہ ہے، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے تقریباً کوئی 90 روپیہ بنتا ہے، باقی علاقوں کے اندر جو ہے نا آپ پتہ کر لیں کہ جتنا بھی وہاں سمجھو کہ گندم کی قیمت ہوگی اس کلو کے اعتبار سے جو ہے 2.25 کلو کی قیمت آپ ادا کر دیں تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ٹنڈو آدم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی امام تراویح کی نماز پڑھا رہا تھا اور تراویح کے دوران جو ہے دوسری رکعت پر وہ امام نہیں بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور پھر تیسری رکعت مکمل کر کے چوتھی رکعت بھی اس نے پڑھ لی ہے، تو آیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
تو جی جواب یہ ہے کہ اس طرح پڑھ لینے سے صرف 2 رکعت ادا ہوں گی، 4 رکعت ادا نہیں ہوں گی، یعنی 2 رکعت ہوئی ہیں، 2 رکعت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے درمیان کے اندر جو قاعدہ تھا اس کے لیے بیٹھنا ضروری تھا، تو وہ اس قاعدہ پر نہیں بیٹھا، تشہد التحیات پر نہیں بیٹھا۔ جی اسی طرح ہمارے محترم ہیں بھائی بشیر اللہ صاحب کراچی سے، وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ارطغرل اس کا نام ہے، یہ ترکی نے ڈرامہ بنایا ہے اور یہ خلافت عثمانیہ کی طرز پر بنایا گیا ہے، تو ایسے ڈرامے کا دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جب یہ ڈرامہ ہے تو ڈرامے کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یقیناً جو ہے اس کے اندر جو ڈرامہ ہے ایک قسم کی نقل ہی اتاری گئی ہے، اور اس کے اندر شاید کہ عورتیں بھی ہوں گی، اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر پورا جو ہے ستر چھپانے کا لحاظ بھی نہیں کیا گیا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں یہاں پائی گئی ہیں، تو لہٰذا اس صورت کے اندر جو ہے ڈرامے کا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک فلم جو ہے یا ڈرامے بنے ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی کربلا کے مارکے کی تصویر کشی کے لیے، یا اس طرح دوسرے بنائے گئے ہیں، تو ان کا دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی اسی طرح ایک بھائی یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر فریض کے اندر آدمی چوتھی رکعت پر بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، تو اس کے لیے اب کیا حکم ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ چوتھی رکعت پر آپ نے بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، جب تک آپ نے 5ویں رکعت کا رکوع سجدہ نہیں کیا تو اس وقت تک آپ واپس آ جائیں، سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے 5ویں رکعت کا سجدہ بھی ساتھ ادا کر لیا ہے تو پھر جو ہے آپ کی نماز، آپ کے فرض باطل ہو گئے ہیں، لہذا آپ کو فرض اثر 9 پڑھنے ہوں گے، آپ کے یہ فرائض ادا نہیں ہوئے۔ جی اسی طرح ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، بشرطے کہ نیند کی حالت میں احتلام ہوا ہو۔ ہاں اگر کسی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی ناجائز عورت کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور اس دوران جو ہے انزال ہو گیا ہے تو اس صورت کے اندر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر نیند کی بات ہے، نیند کے اندر جو ہے اس کا سمجھو کہ احتلام ہوا، تو اس صورت میں اس کا روزہ برقرار ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور غسل کا طریقہ بھی وہی ہے جو عام غسل کا طریقہ ہوتا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس غسل کے اندر جو ہے جو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کیا جاتا ہے، تو اس مبالغے سے یہاں کام نہیں لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو مسائل بیان کیے ہیں، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔